ماہ مبارک رجب المرجب کی 24ویں شب یہ عظیم الشان شافع محشر کانفرنس وہی یاد تازہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے شافع محشر کے عنوان پر بیان کے لیے یہاں مجھے اپنے قائد نے حکم فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلائے جو حوصلہ اور جو پروگرام ہمیں وہ دے کر گئے۔ جنہیں یہ بات قبول ہے وہ ذرا زور سے آمین کہہ دیں۔ کئی دنوں سے طبیعت میری ٹھیک نہیں، تقریباً پچھلا ہفتہ سارا ہی ایسا گزرا ہے، اور کچھ بھی ہو بہرحال یہاں حاضری سے انکار تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پاک نے پہنچایا ہے اور حسب استطاعت عرض بھی کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ وقت کو سمجھیں۔ یہ وقت جو ہے وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے بیٹھنے کا نہیں ہے، اور جتنا ٹائم بیٹھنا ہے، سننا سنانا ہے، تو ہوشیار بیدار ہو کر بیٹھو اور بولتے چلو تاکہ لانتی امریکہ یہ نہ سمجھے میں نے ان کی بولتی بند کر دی ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے پیاروں پہ حملہ کر کے اور ان کی بولتی بند کر دی ہے۔ بند تو نہیں ہو گئے؟ توجہ توجہ توجہ، بولو صحیح لیکن انتشار سے نہیں۔ آواز آپ کی ایک چھوٹی سی جلسی جتنی ہے کہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر پہ میری نظر نہیں جا رہی، آگے بھی آدمی نظر آ رہے ہیں۔ جس کے منہ میں زبان ہے وہ جواب دے۔ بھائی طاہر صاحب نے نعرہ لگوایا، مجھے حضرت فاروقی شہید کی کتاب یاد آ گئی، رہبر و رہنما، اور
میرے آج کے بیان کا موضوع بن گئی. توجہ. ہاں، شافع محشر کانفرنس عنوان ہے. میرے دوستو، قرآن عظیم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، پہلی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. شافع محشر صلی اللہ کی شفاعت چاہیے. جنہیں چاہیے وہ کہیں نا بے شک. شافع محشر کی شفاعت چاہیے. ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے. اب اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جنہیں یوم آخر میں یہ نعمت چاہیے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ پاک کی امید رکھتا ہے، اللہ پاک سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور روز قیامت کی کامیابی چاہتا ہے. اس دن کی کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس دن کی کامیابی کون سی ہے؟ یہی ہے نا کہ آقا کی شفاعت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے اور جگہ جنت مل جائے. یہی ہے نا جنہیں یہ چاہیے. انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے، اگر تمہیں آقا کی شفاعت چاہیے، اگر تمہیں مقصود جنت چاہیے، تو پھر ایک طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پھر تمہیں نگاہ زندگی رسول پہ رکھنی ہوگی، اسوہ رسول اکرم پہ رکھنی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، سیرت کو، سنت کو اپنانا تمہارا کام ہے، اور جنت کو تمہارے حوالے کرنا رب کا کام ہے. تمہارے لیے رہبر و رہنما مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے. اب ان کی زندگی پہ نظر رکھنا اور اس زندگی کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے. تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرنا یہ ہمارا کام ہے. آیت آپ نے